السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یقیناً بہت مرتبہ الحمدللہ پڑھا. یقیناً بہت مرتبہ آپ لوگوں نے بھی ہر نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کا لفظ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس گہرائیت سے کبھی یہ نہ سوچا کہ تمام کی تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریف، خوبصورتی کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، اور قدرت کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے، پرفیکشن کے لحاظ سے، سب کی سب تعریفیں الحمد للہ رب العالمین، میرے رب کے لیے ہیں. ہم تعریف کے قابل نہیں، ہم تعریف جیسے نہیں، ہم میں کچھ نہیں جس کی تعریف کی جائے. ہم تو فانی ہیں، ختم ہونے والے ہیں. ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نام و نشان بھی مٹ جائیں گے، کچھ دنوں تک ہم لوگوں کے دلوں میں باقی رہیں گے، اس کے بعد ہم یادیں بھی ہماری ختم ہو جائیں گی. میرے رب نے یہاں پر فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، دانے کو بھی اور گٹھلی کو بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت اگاتا ہے، یعنی وہ دانے اور گٹھلی کو مٹی کی تاریکی میں پھاڑ دیتا ہے. پھر اس سے مختلف طرح کے پودے اور کھیتیاں پیدا ہوتے ہیں، جن سے مختلف دانے اور پھل پیدا ہوتے ہیں، جن کے رنگ، شکلیں اور ذائقے مختلف ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے. وہ دانے اور گٹھلی سے جو مردہ ہیں ان سے زندہ نباتات کو نکالتا ہے. میرے رب نے پھر آگے ارشاد فرمایا پھر ساری تعریفیں اس رب کے لیے کیوں نہ ہو. ذالکم اللہ فانا تؤفکون. ذالکم بأن ذالکم ذالکم اللہ فانا تؤفکون. اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مردہ وہی ہے جو منی سے حیوان اور انڈے سے چوزا پیدا کرتا ہے، وہی دانے اور گٹھلی سے اناج اور درخت بھی پیدا کرتا ہے، اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. میت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن میں روح نہ ہو. یعنی ہم لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ جو سپرمز ہوتے ہیں وہ لائیو ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے مراد میت سے مراد کیا ہے کہ جس میں روح نہ ہو. روح تو تب آتی ہے جب ہارٹ بیٹ آنا شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پرندے سے انڈا نکالتا ہے اور درختوں اور پودوں سے گٹھلیاں اور دانے نکالتا ہے، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین میں ہے. ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس میں سے اناج نکالا، پھر اس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور اناروں کے باغ بنائے ہیں، اور ہم نے اس میں چشمے پیدا کر دیے ہیں تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں. وہ یہ سب ان کے ہاتھوں سے نہیں بنایا، کیا پھر بھی وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، ان میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے، اور ان کے اپنے نفسوں میں سے بھی، اور ان میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 سے لے کر 36 تک اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بیان فرمایا. وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے. اس سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مردہ ذروں کو زندہ کرنے والا نہیں ہے. ذالکم اللہ، وہی اللہ تعالیٰ ہے، وہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے جو زندگی کو پیدا کرنے والا ہے، جو زندگی بخشنے والا ہے، جس کا راز کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کس طرح سے زندگی عطا کرتا ہے. اسی کا حق ہے کہ تم اس کے احکامات کی اطاعت کرو اور اسی سے ڈرو. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. پھر تم کدھر کو بہکائے جاتے ہو؟ زندگی کا موجد، زندگی کی ابتدا کرنے والا، زندگی کی تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. پھر تم کدھر بہکائے جا رہے ہو؟ یعنی تمہاری زندگی کے لیے تدبیر اور انتظام تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تمہاری مکمل اطاعت کا تو صرف وہی مستحق ہے. پھر انسان اس کو چھوڑ کر کس جانب توجہ کر رہا ہے، اور پیچھے کون ہے جو اس کی توجہ بٹھا رہا ہے؟ کون اس کی توجہ کو ہٹا رہا ہے؟ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا.
وہ سب کو پھاڑ پھاڑ کر نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا۔ اللہ تعالیٰ روشنی اور اندھیرے کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بھی ارشاد فرمایا کہ اور اس نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا، وہ سب کو پھاڑ کر نکالنے والا ہے، یعنی کہ پھاڑ کر کیا، اس کے اندر سے نمودار کرنے والا، اس کے اندر سے نکالنا، یعنی کہ ایسا نہیں کہ وہ چینج کر دینا، بلکہ اللہ نے کہا کہ آپ کو ایک اور بڑی اہم سی بات میں بتانا چاہوں گی، اس کی بہت بڑی بات۔ آپ کے کپڑا کوئی پھٹ جائے، ہم؟ جب کپڑا کوئی پھٹ جاتا ہے تو پھٹ کر آپ اس کو واپس اس کے اندر پیمند لگائیں یا اس کو کسی طرح سے بھی کچھ بھی کر لیں، اس کو واپس ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کبھی بھی اس کپڑے کو اس کی اصل حالت پہ نہیں لا سکتے، اس میں کچھ نہ کچھ بیچ میں کمی باقی رہ جاتی ہے۔ میرے رب نے فرمایا فالق الاصباح، یعنی وہ پھاڑ کر نکالتا ہے۔ کوئی چیز جب پھٹ جاتی ہے تو پھر وہ واپس اس اصل حالت پہ نہیں آتی، آپ اس کو اس کی اصل حالت میں نہیں لا سکتے، لیکن میرے رب نے تو فرما دیا کہ وہ پھاڑ کر نکالتا ہے رات میں سے، سبحان اللہ۔ اور پھر رات واپس کی واپس ویسے ہی نکل آتی ہے، ویسی کی ویسی ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ وہ صبح کو پھاڑ کر نکالنے والا ہے، رات کی تاریکی سے صبح نکالنا ایسا ہی عمل ہے جس طرح سے گٹھلی اور دانے کو پھاڑ کر پورا کا پورا درخت نکالا جاتا ہے۔ جب وہ دانہ پھٹ جاتا ہے، اس میں سے جب پودا نکلتا ہے، تو کیا آپ اس دانے کو واپس اپنی اصل شکل میں لا سکتے ہیں؟ میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ رات آتی ہے اور جاتی ہے، خود ہی آتی ہے اور لپیٹ لیتی ہے، یہ جو بھی کچھ اللہ نے فرمایا کہ وہ پھاڑ کر نکالتا ہے دن کو رات میں سے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑی معجزات ہیں روز کے ہر ہر معاملے میں، ہر ہر روز یہ ساری معجزات ہیں، ہمارے لیے کافی ہیں ایمان لانے کے لیے اور ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے۔ کتنی بار یہ آیات پڑھی ہوں گی، لیکن شاید اس طرح سے دلوں میں اتری ہی نہ ہو کہ جس طرح سے وہ دانے کو پھاڑ کر پورا درخت نکال لاتا ہے، ایک حرکت میں صبح کی روشنی نکلتی ہے اور دوسری سے پودے کی کومپل نکل آتی ہے۔ یہ دونوں مثالوں میں تشبیہ کی وجہ یہ ہے کہ حرکت، زندگی اور خوبصورتی میں دونوں میں جو مزاج کے اعتبار سے یہ دونوں ایک جیسی ہیں۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا۔ مخلوق کو جس سکون اور آرام کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے آرام اور سکون کے لیے رات بنائی۔ رات میں پرندے اور جانور بھی آرام کرتے ہیں اور انسان بھی سکون حاصل کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دن کو روشنی لے آتا ہے، پھر رات ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک ایسے ہی جاری رہے گا۔ والشمس والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ سورج اور چاند کے ذریعے وقت اور زمانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا سورہ یونس میں، وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا ہے اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، وہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ یہ نشانیاں صرف ان کے لیے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو علم نہیں رکھتے ان کے لیے کوئی نشانی نہیں۔ ذالک ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا انداز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ رب العزت کا غلبہ ہے کہ ساری مخلوق اس کے لیے مطیع ہے اور اپنے کاموں کو جاری رکھے ہوئے ہے اور ان حدوں سے انحراف نہیں کرتی جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ یاسین میں، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں اور سورج اپنے ٹھکانوں کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ مُّسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے، اور وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو بنایا تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرو۔ اللہ تعالیٰ ہی نے دنیا کی ضروریات اور فائدوں کے لیے تارے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو راستے دکھانے کے لیے ستاروں کو تخلیق فرمایا۔ صحرا اور سمندر میں انسان ہمیشہ ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرتا ہے۔ آج جدید آلات کی تیاری کے باوجود ان سفروں میں قطب شمالی اور تاروں سے ہدایت دی جاتی ہے۔
قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، یقیناً ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو علم والوں کے لیے کھول کر بیان کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ مُّسْتَقَرٌّ مستودع، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے سیدنا آدم علیہ السلام سے ساری نسل انسانی کو پیدا کیا، ساری نسل انسانی کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ ان کی تخلیق، اخلاق اور اوصاف میں فرق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ہی جان سے سب کو پیدا کیا ہے، سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی اور سے پیدا کیا، بلکہ ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا جو ساری زمین سے لی گئی تھی، اسی لیے بنی آدم کی زمین کی طرح مختلف قسمیں ہیں، کوئی رنگت کے اعتبار سے کوئی سرخ مائل، کوئی گورا اور کوئی کالا ہے، اور اسی طرح طبیعت کے اعتبار سے کوئی خوش مزاج، کوئی اکھڑا مزاج، اور کوئی برا اور کوئی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بھی بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمَسْتَوْدَعٌ، اب اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بس ایک قرار گاہ ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے۔ مستقرون سے مراد ارحام، یعنی کہ وہ ماں کا رحم ہے جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اور وہاں پہ قرار گاہ ہے۔ اور اور مستودعن سے مراد مردوں کی پشت ہے۔ انسان ابتدا میں ماں کے سپرد کیا جاتا ہے جو اس کے لیے مستقر ہے، پھر وہ دنیا میں آتا ہے، پھر موت کے بعد قبر میں جاتا ہے تو اس کے لیے مستودعن ہے۔ ہر انسان کے لیے مستقرن بھی الگ ہے اور مستودعن بھی مقرر ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، یقیناً ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھ رکھنے والوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں، اور فقیہ وہ ہے جو انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو جانتا ہو کہ کیسے نطفے سے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے ان کو پیدا کرتا ہے، کیسے ان کی تعداد کم و بیش برابر رہتی ہے، کیسے نسل کے جاری رہنے کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اس میں غالب اور علم رکھنے والے خالق تک پہنچنے کے لیے نشانیاں ہیں، مگر سمجھ رکھنے والوں کے لیے صرف اور صرف ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جو آسمان سے پانی کو اتارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات میں سے بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ ہر چیز کی پیدائش میں پانی کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ سطح زمین پر مٹی کی فراہمی پانی کی وجہ سے ہے۔ زمین کو تر و تازہ اور سرسبز رکھنے کے لیے پانی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آسمان میں بجلیوں کی چمک کی وجہ سے برف اور بارشوں کے ساتھ نائٹروجن گرتی رہتی ہے جو پانیوں میں تحلیل ہو سکتی ہے۔ اس طرح زمین کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ایسے ہی زمین کو پیدا کیا۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اور اولم یر الذین کفروا ان السماوات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السماوات والارض کانتا رتقا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کیا۔ پھاڑ کر، اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا، اور ہم نے زمین سے ہر زندہ چیز کو بنایا، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ ہر زندہ چیز کو اللہ نے زمین سے پیدا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ زمین سے ہر طرح کی غذا ملتی ہے، تو زندگی کی پیدائش بھی زمین سے ہی ہے۔ اللہ نے شروع میں ہی آدم علیہ السلام کو بھی زمین سے بنایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کو زمین سے پیدا کیا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ قَدِرًا، سو ہم نے اس سے ہر قسم کے نباتات اگائیں، تو ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی۔ ہر پودا جب اگتا ہے تو سبز ہوتا ہے، مٹی سے سبزہ نکالنے والا اللہ ہی ہے۔ تخرج منہ حبا متراکبا، جس سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سرسبز نباتات میں سے تہ بتہ دانے نکالے، یعنی گندم، جو، مکئی،
چاول اور تمام کے تمام اجناس سب ایک ہی مادے سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ تمام دانے الگ الگ شکل کے ہیں، الگ الگ ذائقے کے ہیں، جبکہ ان کی جڑ ایک ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ بیج کے لیے رکھ لیے جاتے ہیں اور کچھ ذخیرہ کر لیے جاتے ہیں۔ وَمِن نخیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن نخیل وَمِن نخل، وَمِن نخل، اور کھجور کے درختوں سے اللہ تعالیٰ نے کھجور سے دھابے اور ان سے کھجور کے خوشے نکالے۔ من، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من طلعها قنوان دانیة وجنات من عناب والزیتون۔ پھر اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ جھکے ہوئے خوشے ہیں، اللہ تعالیٰ پھلوں کے جھکے ہوئے گچھے نکالتے ہیں جن کو کھجوروں سے حاصل کرنا مشکل نہیں ہوتا، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انگور، زیتون اور انار کے باغات کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ ان میں نفع زیادہ ہے اور ان کی بڑی اہمیت ہے، ان میں فائدہ بہت زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں متشابہا و غیر متشابہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپس میں ملتے جلتے اور نہ ملنے جلنے والے، اس سے مراد انار اور زیتون ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے درخت اور پتے ملتے جلتے ہیں، اور پھل غیر متشابہ ہوتے ہیں۔ اس سے وہ تمام درخت اور پھل بھی مراد ہو سکتے ہیں جو کسی اعتبار سے ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں لیکن دوسرے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھل لائے اور وہ جب وہ پکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھل کھانے کی نہیں، غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو کھاؤ پیو، بلکہ کہا غور و فکر کرو کہ پکنے کی خوبصورتی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر غور کرو اور ان سے لطف حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر تمام پھلوں کی طرف لیکن خاص طور پر کھجور کی طرف توجہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ اذا اثمر، جب وہ پھل لائے، وینعہ، اور پھر جب وہ پکتا ہے، یعنی اس کے شگوفے نکلتے اور پک کر پھل کے سرخ ہونے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے احسان کو دیکھو۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب وہ ثمر آور ہوں، جب وہ پھل سے لد جائیں اور ان کے پھل کھاؤ اور ان کی کٹائی کے دن اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو۔ اس دن بھی اللہ تعالیٰ کی جب پھل درختوں سے اتارو تو شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، اس کا حق ادا کرو۔ ان فصلوں کا پھل اپنے گھروں میں لے جانے سے پہلے زکوٰۃ کو ادا کر دو۔ آج یہی سب کچھ نہیں ہو رہا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا قحط آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ ہر کوئی اپنی جیب کو بھرنے کے چکر میں ہے، اللہ کا حق کوئی نہیں ادا کرنا چاہتا۔ ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ ان چیزوں میں یقیناً نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیات الہی سے فائدہ اٹھانے کو مومنوں کے لیے خاص کیا ہے کیونکہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے سے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کا دل کھل جاتا ہے، پھر انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کر سکتا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَّقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اس آیت میں مشرکوں کی مذمت کی گئی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی پوجا کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو اس کا شریک بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیا ہے، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا اور انہوں نے کچھ جانے بغیر ان کے بیٹے اور بیٹیاں تراش رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہے کہ بندوں پر اس کے اتنے احسانات ہیں، اس کے باوجود وہ جنوں اور فرشتوں کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا میرے رب نے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ پاک ہے اور بے حد بلند ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ میرا رب ان تمام چیزوں سے پاک ہے، میرے رب ان تمام باتوں سے پاک ہے جو اللہ کے ساتھ یہ بہتان ٹھہراتے ہیں۔